بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولانا مولوی سید عبد الغنی صاحب قبلہ وارسی بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ غازی پور کے رہنے والے مولوی سید کبیر الدین صاحب جو کہ حیدرآباد دکن میں اسکول ماسٹر تھے، ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے خواب میں سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کبیر الدین تم حاجی وارث علی شاہ سے بیعت ہو جاؤ، اس لیے میں حضرت حاجی صاحب قبلہ کی بیعت سے مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ مولوی سید عبد الغنی صاحب فرماتے ہیں، میں نے ان کو جواب دیا کہ میں 2-3 ماہ کے بعد وطن جاؤں گا، یعنی دیوا شریف میں حاضر ہوں گا، تو آپ کو ساتھ لے جا کر مرید کرا دوں گا۔ مگر سید کبیر الدین صاحب کو ایسا ذوق اور شوق تھا کہ انہوں نے کہا، میں اتنے عرصے تک انتظار نہیں کر سکتا، میں اسی تعطیل میں یعنی اسی چھٹی میں جا کر مرید ہو جاؤں گا۔ چنانچہ مولوی سید کبیر الدین صاحب سفر کے لیے تیار ہو گئے اور جس مہاجن سے وہ قرض لیا کرتے تھے اس سے قرض مانگا، تو اس نے اپنی عادت مستمرہ کے خلاف اس مرتبہ فوراً قرض دے دیا، حالانکہ وہ شخص بغیر 2-3 مرتبہ دوڑائے ہوئے کبھی قرض نہیں دیا کرتا تھا۔ اس مرتبہ اس نے فوراً ہی قرض دے دیا۔ جب مولوی صاحب جانے والے تھے تو ان کی تعطیل کے کل 8 یا 7 دن باقی رہ گئے تھے۔ سید عبد الغنی صاحب فرماتے ہیں کہ چلتے وقت مولوی صاحب نے مجھ سے دریافت کیا کہ آستان عالی پر باہر سے آنے والوں کے لیے کیا انتظام ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ وہاں نواب عبد الشکور خان صاحب اور ٹھاکر پنجم سنگھ صاحب کی طرف سے پورا انتظام ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولوی کبیر الدین صاحب خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں لکھنؤ سے بارہ بنکی جانے لگا تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید کا ریل میں ساتھ ہو گیا۔ ان کے پوچھنے پر میں نے بیان کیا کہ میں مرید ہونے کے لیے دیوا شریف جا رہا ہوں۔ ان بزرگ نے مجھ سے کہا کہ حضرت وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کسی کو ٹھہرنے نہیں دیتے، اگر تم چاہتے ہو کہ دیوے شریف میں ایک رات قیام کرو تو آخر وقت میں جانا۔ مولوی کبیر الدین صاحب فرماتے ہیں کہ میں صبح 10 بجے بارہ بنکی پہنچ گیا تھا، مگر میں نے پورا دن بارہ بنکی میں گزار دیا اور رات کے وقت میں دیوا شریف پہنچا۔ اطلاع ہوئی تو فوراً بلایا گیا۔ جیسے ہی میں بارگاہ وارث ارث علی اعظم اللہ ذکرہ میں حاضر ہوا تو فوراً میں نے قدم بوسی کا شرف حاصل کیا، سرکار کے قدموں کو بوسہ دیا۔ وارث ارث علی اعظم اللہ ذکرہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، سنا فقیر کے یہاں آئے ہو تو کھانے کی کیا فکر ہے، اور سنو نہ میں کسی سے ٹھہرنے کو کہتا ہوں نہ جانے کو، جس کا دل جتنے دنوں تک ٹھہرنے کا ہو ٹھہرے۔ مولوی کبیر الدین صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے سخت ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی کہ میں نے کیوں سارا دن بارہ بنکی میں گزار دیا، ضائع کر دیا۔ دوسرے دن میں مرید ہو کر رخصت ہوا اور حیدرآباد آتے ہی 50 روپے سے 150 روپے کی میری ملازمت ہو گئی، اور دوسرے سال جب حاضر خدمت ہوا تو حضور نے سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے میاں ظہور اشرف صاحب یا کسی اور خادم سے متوجہ ہو کر میرے تعلق سے ارشاد فرمایا، یہ تو اپنے گاؤں کے امیر اور رئیس آدمی ہے۔ اس فرمان کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری شادی اپنے گاؤں میں ایک رئیس کی اکلوتی لڑکی سے ہوئی، جس کی 2-3 ہزار روپے منافع کی جائیداد تھی۔ اے عاشقان وارث، آپ نے دیکھا کہ مولوی سید کبیر الدین صاحب کو اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وارث ارث علی کے دست حق پرست پر بیعت ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، اور جب مولوی صاحب بارگاہ وارث میں حاضر ہوئے تو غیب دان نبی کے غیب دان نواسے نے غیب کی خبر دیتے ہوئے مولوی صاحب سے ارشاد فرمایا، مولوی صاحب ہمارے یہاں آئے ہو تو پھر کھانے پینے کی فکر کیا؟ یہ اس بات کا جواب تھا جو چلتے ہوئے مولوی صاحب نے سید عبد الغنی صاحب سے پوچھا تھا کہ آستان عالی پر کیا انتظام ہوگا، اور دوسری بات جو سرکار نے ارشاد فرمائی کہ ہم نہ ہی کسی کو ٹھہرنے کے لیے کہتے ہیں نہ ہی جانے کے لیے،
یہ اس بات کا جواب تھا جو ریل میں مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمہ کے مرید نے مولوی صاحب سے کہی تھی۔ اور جب دوسری مرتبہ مولوی صاحب بارگاہ وارث میں حاضر ہوئے تو سرکار نے مولوی صاحب کے مستقبل کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے گاؤں کے بڑے رئیس آدمی ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کا نکاح اس گاؤں کی ایک امیر ترین لڑکی سے ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا شان وارث ہے۔ مکر ہوں جرم کا اپنے گناہ گار ہوں میں، نگاہ لطف کا وارث امیدوار ہوں میں، تو اپنے پیارے کے صدقے میں بخش دے مجھ کو، گناہ گار ہوں یا رب گناہ گار ہوں میں، جو تجھ سے پوچھیں میرا حال کچھ شاہ وارث، صبا یہ کہنا کہ کہتا تھا بے قرار ہوں میں، ڈراؤ حضرت واعظ نہ مجھ کو دوزخ سے، ڈراؤ حضرت واعظ نہ مجھ کو دوزخ سے، بڑا کریم ہے جس کا گناہ گار ہوں میں، بڑا کریم ہے جس کا گناہ گار ہوں میں۔